نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس رضاعی مائیں، جن باکمال خواتین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، وہ آپ کی رضاعی مائیں کہلاتی ہیں، اور ان کے مبارک نام یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 2، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی چند روز آپ کی خدمت رضاعت کا شرف حاصل کیا۔ نمبر 3، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 4، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ باعظمت خاتون ہیں کہ جن کا مقدس دودھ 2 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیتے رہے۔ یہ سب رضاعی مائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مشرف با اسلام ہوئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقدر ثریا سے بھی بلند و بالا ہو گیا۔ عرب کے شرفا کے پاس یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شہر کے باہر کسی دیہات میں بھیج دیتے تاکہ وہاں کی صاف ستھری آب و ہوا میں رہ کر بچہ تندرست ہو جائے۔ عرب کے دیگر علاقوں سے مکہ مکرمہ کو عورتیں آتیں اور بچوں کو لے جاتیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ اس غرض سے آئی تھیں کہ معزز گھرانوں کے بچوں کو لے جا کر انہیں دودھ پلائیں۔ اس وقت ان کی زندگی فکر و فاقہ سے دوچار تھی، غربت و تنگی چھائی ہوئی تھی، اور سواری میں بھی اتنی ہمت و طاقت نہ تھی کہ وہ قافلہ کے ساتھ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت انہیں عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے زمانے میں عجائبات کا ظہور۔ شیر خواری میں عدل کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خدمت رضاعت کا شرف بخشا، چنانچہ 2 سال تک خدمت رضاعت انجام دیتی رہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیدھی جانب کا دودھ پیش کیا تو آپ نے نوش فرمایا، جب بائیں جانب کا دودھ پیش کیا تو آپ نے نوش نہیں فرمایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بارہا کوشش کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانب کا دودھ نوش نہیں فرمایا۔ تب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئیں کہ آپ نے ان کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کے لیے اس حصہ کو چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیر خواری کے زمانے میں ہی اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں، یہ وہ ہادی کائنات ہیں جو سارے لوگوں کو ان کے حقوق دلانے والے ہیں۔ اب تک حقوق پامال کیے جاتے تھے، اب ہر ایک کو اس کے حقوق ملیں گے۔ حجر اسود نے اپنے مقام سے باہر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو چوم لیا۔ پہاڑ و پتھر جمادات سے ہیں، وہ عادتاً اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپسی کے وقت برکت حاصل کرنے کی غرض سے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے پہنچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک گود میں تھے۔ آپ نے دیکھا وہ حجر اسود جس کو تمام لوگ بوسہ دیتے ہیں، بذات خود کمال شوق و محبت کے ساتھ اپنی جگہ سے نکل کر آپ کے چہرہ اقدس کو چومنے لگا۔ مکہ مکرمہ میں 3 روز قیام کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو الوداع کہتے ہوئے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر رخصت ہو گئی۔ جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلفہ افروزی سواری پر ہوئی، اس میں عجب جان آ گئی۔ قافلہ والوں نے کہا، اے حلیمہ، تمہاری سواری اتنی تیز رفتار کیسے ہو گئی؟ کیا یہ وہی سواری ہے جو پہلے تھی؟
تو حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے، یہ ان کی برکت ہے۔ سواری خود کہنے لگی مجھ پر وہ سوار ہیں جو نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سردار، اولین و آخرین میں عظمتوں کے علمدار اور حبیب پروردگار ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہیں جن کی سواری ہونے پر براق کو بھی ناز ہے، اس پر وہ سوار ہیں جن کے لیے کائنات کو سنوارا گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان لائیں تو آپ کے نورانی چہرہ کی برکت سے انہیں گھر میں چراغ کی ضرورت نہ پیش آئی۔ وہ فرماتی ہیں جس دن سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لائے ہمیں کبھی چراغ کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، کیونکہ آپ کے مبارک چہرہ کا نور چراغ کی روشنی سے زیادہ روشن و منور ہے۔ اگر کسی دوسرے مقام پر بھی ہمیں چراغ کی ضرورت پیش آتی تو ہم آپ کو اس مقام پر لے جاتے، آپ کی برکت سے اسی وقت در و دیوار اور مکانات روشن ہو جاتے۔ تو ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس رضائی مائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک میں ہونے والے عجائبات۔ اسی طرح اگلی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق منفرد معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان احمد رضا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔